صلی علی رسول الکریم اما بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 267 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقتم کہ اے مومنو خرچ کرو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما ان پاکیزہ مال میں سے، اس پاکیزہ مال میں سے، من طیبات ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے. سمجھ گئے کیا ہے بھائی؟ جو تم نے کمایا ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ اور اس مال میں سے بھی خرچ کرو. اخرجنا لکم جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. اس آیت میں اچھا اس سے پہلے کی آیات گزری، دو آیات گزری اس سے پہلے. ایک میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی تھی نا، انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، خرچ کرو بھائی خرچ کرو، ایسا دن آنے والا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ مال و دولت، نہ کوئی دوستیاں، یاریاں، رشتہ داریاں، شفاعتیں، سفارشیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی. پھر اگلی آیت جو تھی، جو کہ اس سے پہلے اتوار کو ہم نے پڑھی، اس میں صدقات کو یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ضائع کر دینے والی 3 چیزوں کا بیان تھا کہ بھی صدقہ تو ٹھیک ہے تم لوگ دیتے ہو، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، لیکن اس کے اجر و ثواب کو ضائع ہونے سے بھی ہم نے اس کو بچانا ہے. تو وہ 3 چیزیں بیان ہوئی. ایک تو یہ کہ بھئی احسان نہ جتلاؤ، دوسرا مال دینے کے بعد تکلیف نہ دو، نمبر 3 ریاکاری کی نیت سے نہ دو. ٹھیک ہے بھائی. اس آیت میں آیت نمبر 267 میں مال کے بارے میں حکم مذکور ہے. مال کہ مال کیسا ہونا چاہیے، نیت کیسے ہونی چاہیے وہ تو گزر گیا. اب مال کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ اس آیت کا ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے، صدقہ، زکوٰۃ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے، تو عمدہ مال خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو. یہ کمتر مال، خراب مال، ردی مال، بیکار مال یہ خرچ نہ کرو. عمدہ مال خرچ کرو، پاکیزہ مال خرچ کرو. یہ اس کا پیغام ہے. اور ایسا مال، ایسا گھٹیا، کمتر، خراب مال خرچ نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں خود لینا پڑ جائے کسی بھی وجہ سے تو خود تم لینا گوارا نہیں کرتے ہو اس کو. ہاں بس جب آپ کو لینا مجبوری ہو تو آنکھیں بند کر کے، چشم پوشی کر کے لے لیتے ہو، لیکن لینا گوارا تو پھر اللہ کو بھی ایسا مال نہ دو جو تم خود لینا گوارا نہیں کرتے. یہ اس آیات کا پیغام ہے. اس میں انفقو مطلب خرچ کرو، جو تم خرچ کرتے ہو نا اللہ کی راہ میں. ایک تو اچھا آگے ہیں من طیبات، اس کی 2 تفسیریں ہیں طیبات کی. ایک تو یہ کہ عمدہ مال خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو، یعنی گھٹیا، خراب، بیکار مال خرچ نہیں کرو. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کیا وہ خراب مال خرچ کر لیتے تھے. بعض لوگ خراب مال خرچ کر دیتے تھے، نکما مال، ردی مال. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ایسا نہ کرو، اچھا مال خرچ کرو بھائی، اچھا مال خرچ کرو. تو من طیبات کے 2 معنی، اس کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تو یہ عمدہ مال خرچ کرو یعنی گھٹیا مال، سمجھ گئے، ادنا مال اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر اونچا مال دو بھائی، اچھا مال دو، عمدہ مال دو. پارہ نمبر 4 کے شروع میں پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر فرمایا ہے
کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال تک تب پہنچو گے جب تم وہ مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو سب سے زیادہ۔ اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنی ہے نا، اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنی ہے تو پھر اپنا محبوب ترین مال خرچ کرو، اس میں عمدہ مال، پھر اس میں اس سے بڑھ کر، عمدہ تو بہت سارے ہوں گے آپ کے پاس، ان میں سے بھی محبوب مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے اپنے عمدہ اور اپنے محبوب ترین مالوں کو خرچ کیا۔ محبوب ترین مال، ایک تھے صحابی تھے، ان کا باغ تھا، باغ تھا ان کا، وہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتہائی پسند تھا، اس کا پانی پسند تھا، اس میں کنواں تھا سمجھ گئے، اور وہ باغ بڑا عمدہ باغ تھا، بہت اعلیٰ باغ تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول وہ باغ اللہ کی راہ میں سب کرتے۔ ابو طلحہ صاحب جی بالکل، اور وہ باغ جو ہے آج کل وہ باغ ہے پورا کا پورا مسجد نبوی میں آ چکا ہے تقریباً، اس میں وہ شامل ہو چکا ہے وہ باغ۔ تو عمدہ مال خرچ کرو، عمدہ میں سے بھی کوشش کرو کہ محبوب مال خرچ کرو تاکہ تمہیں کامل طریقے کے، تمہیں کامل نیکی حاصل ہو، کامل نیکی تمہیں حاصل ہو۔ تو من طیبات کی کا ایک معنی کیا ہے بھائی؟ عمدہ مال خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ مال خرچ کرو۔ لیکن جس کے پاس ہو ہی صرف ادنا مال، بعض غریب ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کے پاس عمدہ مال نہیں ہوتا، ان سے تو ہر طرح کا مال قبول ہے، یہ اس کے بعد نہیں ہو رہی، یہ ان کے بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ہر طرح کا مال ہے، اللہ کی راہ میں وہ گھٹیا مال، خراب مال، نکما مال دے دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرو، عمدہ مال دیا کرو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حلال مال خرچ کرو، حلال مال، حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو، حرام مال، حلال کے اس میں کہنا حلال دیا کرو، حرام سے بچو۔ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ظاہری بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کیا بولتے ہیں، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام مال کا صدقہ، حرام مال سے بچو، یعنی حلال مال من کیا ہے بھائی؟ حلال مال دو، حلال مال۔ اس حوالے سے چند باتیں ہم سمجھ لیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس حرام مال ہے تو حرام مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، حرام مال پہ زکوٰۃ، حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا اصل مالک معلوم ہے، جس سے لیا تھا، اس کو واپس کرنا ضروری ہے، جان چھڑانا ضروری ہے، حلال مال سے نکالنا ضروری ہے اپنی ملکیت سے۔ اگر مالک معلوم ہے جس سے لیا تھا، اس کو واپس کر دیں، سود، رشوت، جو کچھ بھی لیا تھا، چوری کا جو کچھ بھی تھا، اس کو واپس کر دیں۔ اگر مالک معلوم نہیں ہے یا وہ نہیں لینا چاہتا تو پھر اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، اس کو پھر کہ بھئی اس کی طرف سے صدقہ ہو جائیے۔ حرام مال کا حکم اس لیے حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تو پورا کا پورا اپنی ملکیت سے نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اصل مالک معلوم ہے، اس کے حوالے کرو، اگر نہیں معلوم تو اس کو صدقہ کر دو اسی کی نیت سے کہ اس کا ثواب ان تک پہنچ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ حرام مال مسجد میں دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، حرام مال سے پل بنائیں، کوئی اسی طرح کیا کنواں بنائیں، کوئی اسی طرح کیا سبیل لگا لیں، یا کوئی اور اس طرح کے تمام رفاہی کام اس پہ جائز ہے۔ حرام مال جب آپ اس کو اپنے آپ سے نکال رہے ہیں، بات سمجھ گئے بھائی؟ حرام مال کے بارے میں ایک اور اہم مسئلہ سمجھیں۔ جب آپ حرام مال صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ اپنے آپ سے نکال رہے ہیں، اس کو اپنی ملکیت سے نکال رہے ہیں، اس میں ثواب کی نیت نہیں کریں گے آپ، اس میں ثواب کی نیت
کیونکہ حرام مال میں صدقہ کی نیت نہیں کر سکتے آپ، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام مال کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی. اس لیے اس میں اگر آپ کو صدقات کے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اس کے تمام تر فضائل سمیٹنے ہیں، اس کے لیے حلال مال دیا کریں، حلال مال دیا کریں. لیکن ایک بات ہے، حرام مال جو آپ صدقہ کر رہے ہیں اس میں تو آپ صدقے کی نیت نہیں کر سکتے، یعنی اس میں ثواب کی نیت. لیکن یہ جو آپ شریعت کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں نا، جو آپ شریعت کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، شریعت نے کہا کہ اس کو نکالو، تو اس شریعت کے حکم پر جو آپ عمل کر رہے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اس پر آپ کو، یعنی صدقہ کی نیت تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ شریعت کا حکم پورا کر رہے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا. یہ بات مجھے ہے. تو انفقوا من طیبات، خرچ کرو حلال مال یا عمدہ مال، دونوں اس کا مطلب ہے. اب دونوں کو اگر آپ جمع کریں گے مطلب تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی مال پوری طرح عمدہ تب ہو سکتا ہے جب وہ حلال بھی ہو عمدہ بھی ہو. ہاں، کوئی مال پوری طرح عمدہ مال کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس میں دونوں باتیں پائی جائیں، حلال ہو عمدہ نہ ہو، اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا. ہاں بھائی، حلال ہو عمدہ نہ ہو، اس آیت پہ عمل نہیں ہو. عمدہ ہو حلال نہ ہو، اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا. اس آیت پہ عمل کب ہو سکتا ہے؟ جب دونوں کو جمع کریں گے آپ. تو پوری طرح عمدہ مال کب ہو سکتے ہیں؟ جب حلال بھی ہو عمدہ بھی ہو. اس آیت پہ عمل تب ہو سکتا ہے. تو من طیبات ما کسبتم، ان حلال پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بھئی جو مال تجارت کے ذریعے سے ہم کماتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. یا کوئی اور آمدنی کے ذرائع آپ کے، کوئی بھی سمجھ گیا نا، جو بھی آمدنی کے ذرائع ہیں آپ کے، جو مال آپ کے پاس آتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. آگے ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، جو اور اس مال میں سے بھی خرچ کرو، عمدہ مال حلال مال، اس مال میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. اس خاص جملے میں زرعی پیداوار جو ہے، کھیت مانگے نا، فصل جو ہوتی ہے، کھیت جو ہوتے ہیں، اس میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کو عشر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا بھائی، عشر بولتے ہیں نا اس کو. عشر مطلب 10واں حصہ بولتے ہیں اس کو. عشر اس معنی میں کہ وہ 10% ہوتا ہے، اس کا 10واں حصہ ہوتا ہے. یہ اس آیت میں ایک تو یہ بیان کیا کہ جو پیداوار ہوتی ہے نا، جو کھیت ہے، فصل ہے، جو تم اگاتے ہو، ایک تو اس پر عشر واجب ہے. پھر اس میں سے بھی کوشش کرو کہ عمدہ مال خرچ کرو. یہ سورہ انعام دیکھیں، آیت نمبر 141. آیت نمبر 141 میں ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر عشر کا حکم دیا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ، اور اللہ کا حق ادا کرو. کب؟ کہہ رہے ہیں کہ یوم حصادہ، جب تم کھیت کاٹ دو. کھیت کو سمجھ گیا نا، کھیت کو کاٹ دیتے، سمجھ گیا نا بھائی، فصل کاٹ دیتے ہیں. جب فصل کاٹ دو تو تم پر یہ حکم لازم ہو گیا بھائی، آج دو کل دو، سمجھ گئے. وَآتُوا حَقَّهُ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 عشر کے بارے میں بڑی واضح ہے. اگرچہ جو آیات ہم نے آج پڑھ رہے ہیں آیت، اس میں تو پاکیزہ مال کا حکم ہے، لیکن ضمن میں عشر کا بھی حکم ہے. یہاں اگرچہ عشر کے احکام بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن تھوڑی چند باتیں تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے، صاف ہو جائے اس حوالے سے، اور تھوڑا بہت علم اس کے بارے میں بھی
حاصل ہو جائے تو تھوڑی سی توجہ دیجیے گا اس کی طرف۔ عشر دیکھیں، جو کھیت اور فصل، جو بھی پیداوار آپ اگاتے ہیں چاہے اپنے لیے اگا رہے ہیں، بیچنے کے لیے اگا رہے ہیں، جانوروں کے لیے اگا رہے ہیں، سبزیاں ہیں، پھل فروٹ، دوائیں، جڑی بوٹیاں، جو کچھ بھی آپ جس مقصد کے لیے بھی اگا رہے ہیں کھیت میں، باغ میں، ان پر عشر واجب ہے، ان پر عشر واجب ہے۔ البتہ جو کھیت میں خود بخود نکل آتے ہیں، خود رو گھاس، مطلب آپ نے چاول بوئے ہیں، ساتھ میں کچھ گھاس بھی نکل آیا بھائی، کچھ اور چیز بھی بیچ میں نکل آئی، خود رو، آپ نے نہیں اگایا، آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا، خود بخود نکل آتے ہیں نا بعض چیزیں، اس کو پھر صاف بھی کر لیتے ہیں تاکہ فصل اچھی رہے، تو اس پر عشر واجب نہیں ہے کہ وہ آپ نے نہیں اگایا، خود رو ہے، خود بخود نکلا ہے، اس پر عشر، چاہے وہ کچھ بھی نکلے، اس پر عشر واجب نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو خود اگاتے ہیں، اس پر عشر واجب ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر آپ کا ایک کیا بولتے باغیچہ ہے تھوڑا سا، اس میں آپ نے کوئی سبزیاں، کوئی کیا بولتے ہیں ٹماٹر، دھنیا، پیاز، جو کچھ بھی ہے، تو گھر کی فصل پہ عشر واجب نہیں ہوتا۔ گھر کی فصل پہ، گھر میں ایک درخت ہے آم کا، اس پہ عشر واجب نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ مام کلیئر ہو گیا؟ دوسرا مسئلہ اس کا کہ اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، جب بھی پیداوار ہوگی عشر واجب ہوگا، جب بھی سال میں 2 مرتبہ ہو تو 2 مرتبہ عشر دیں گے آپ۔ یہ کیا بولتے ہیں، اس کا حکم زکوٰۃ کی طرح، اس پہ تو سال ہوتا ہے نا، سال گزرتا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر اس باغ کو، اس فصل کھیت کو سیراب کرنے پر، پانی دینے پہ خرچہ آیا ہو آپ کا، اس کے لیے آپ نے پانی خریدا ہے، اس کے لیے آپ بل دے رہے ہیں پانی کا، اس کے لیے آپ کو پانی لانا پڑتا ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو جس فصل کو سیراب کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، کہ مطلب پانی لانا پڑتا ہے، اس کے لیے نہر کھدوانا پڑتا ہے، اس نہر سے ایک نالی لانی پڑتی ہے، یا خرچہ ہے ٹیوب ویل کا، جنریٹر کا، یا کچھ بھی خرچہ اس پہ آتا ہے، سمجھ گئے بھائی؟ تو اس پر ہے 20واں حصہ ہے، اس پر 5%، اس پر کتنا عشر واجب ہے؟ آدھا، مطلب آدھا، 5%، 10 کا آدھا مطلب 5، ٹھیک ہے بھائی؟ عشر کا آدھا، نصف عشر، آدھا۔ تو جس فصل کو سیراب کرنے پہ خرچہ آتا ہے یا پھر مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو پانی دینے پر، اس میں کیا ہے 5%، یعنی 20واں حصہ 5%، یعنی اس 10 کا بھی آدھا، ٹھیک ہے بھائی؟ لیکن جس پہ پانی خود بخود نہر سے آ رہا ہے، آپ سے بوال کھول لیتے ہیں، یا وہ نالی آپ کھول لیتے ہیں، بارش برس رہی ہے، آپ کو خرچہ اور محنت نہیں کرنی پڑتی اس کے لیے، اس پر پورا 10%، 10واں حصہ، اس کو عشر کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ اس کو عشر کہتے ہیں، اس کو، تو آپ سمجھ گئے بھائی؟ یہ اس کی احکام ہے۔ عشر اس کو دینا ہے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عشر دونوں کا حکم ہے کہ عشر اس کو دینا ہے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، باقی احکامات اس کے اور بھی ہیں، یہاں مخصوص صرف تھوڑا بہت آپ کے علم میں لانا تھا۔ تو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس مال میں سے بھی عمدہ مال خرچ کرو، حلال مال خرچ کرو، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ہم نے تمہارے لیے۔ اس میں بعض حضرات نے وہ چیزیں بھی داخل کی جیسے کہ کیا بولتے ہیں، زمین میں خزانہ دفن تھا، آپ کو مل گیا، معدنیات جو ہے کیا بولتے ہیں، کان ہوتے ہیں، کھانے ہوتی ہے، کھانے،
سونے کی کان ہے یا پھر کوئلے کی کان ہے، نمک کی کان ہے، معدنیات ہیں یا پھر زمین میں آپ کو خزانہ مل گیا دفن شدہ، تو بعض نے اس میں اس کو بھی شامل کیا ہے کہ اس کا خمس دینا پڑتا ہے، 5واں حصہ، اس کے احکام الگ ہے بہرحال. ٹھیک ہے بھائی. تو دو باتیں ہو گئی. من طیبات ما کسبتم، اس حلال اور پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تم کو دیے، اور اس مال میں سے جو ہم نے تمہارے نہیں، پہلا ہے جو تم نے کمائے، اور دوسرا جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس مال میں سے گھٹیا مال کا قصد ارادہ نہ کرو. لا تیمموا الخبیث منہ، اس مال میں سے گھٹیا مال، خراب مال، نکما مال کا جو ارادہ نہیں کرو. تنفقون، کہ تم اس کو دے دو. اپنے مال میں سے کمتر مال دینے کا ارادہ نہ کرو، یعنی اس سے اجتناب کرو. گھٹیا مال نہ دو، اچھا مال دو، عمدہ مال دو. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وہ گھٹیا مال، وہ خراب مال، وہ کمتر مال، وہ ردی مال کہ اگر وہ تمہیں خود لینا پڑ جائے، مطلب کسی پر تمہارا حق ہے، اب وہ تمہیں یہی مال دے رہا ہے یا پھر تمہیں کوئی ہدیے میں دے رہا ہے، لیکن تم نہیں لینا چاہتے وہ مال، لیکن لینا مجبوری ہے کہ اب اس کو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے بھائی. اب ایسا مال اگر تم خود لینا چاہتے تو نہیں لیتے ہو، دل سے گوارا، بس اس کی رعایت میں کہ اب اس کو کیا انکار کروں، کیا منع کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے اور چشم پوشی کر کے، الا ان تغمضوا فی، چشم پوشی کر کے تم لے لیتے ہو. ارے بھائی جو مال تم خود لینا گوارا نہیں کرتے وہ اللہ کو کیوں دیتے ہو بھائی؟ ہاں بھائی، اللہ کی راہ میں وہ مال کیوں دیتے ہو؟ اپنے لیے چاہے تو اعلی مال پسند کرتے ہو، اچھا ہونا چاہیے بھائی، فلاں چیز لوں گا اچھی ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے پہ آئے تو گھٹیا مال، خراب مال دے دو بھائی. ایسا نہ کیا کرو. اللہ کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس طرح کی دلیل اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی دی ہے. دراصل مشرکین جو ہے نا بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے نا، بیٹیوں کو ان کو تو زندہ درگور کر لیتے تھے، بیٹوں کو پسند کرتے تھے. دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سمجھ گیا نا، دوسری طرف عقیدہ یہ تھا کہ یہ وہ جو ہے کیا بولتے ہیں یہ فرشتے کے فرشتے، یہ اللہ کی بیٹی ہیں. کیا ہے یہ فرشتے اللہ کی اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. الکم البنات ولہ البنون، نہیں، الگ کیا ہے، اصطفى البنات علی البنین. مطلب عجیب بات ہے بھائی، تم جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کے لیے اسی چیز کو تم ثابت کرتے ہو بھائی. اگر بیٹیاں بری ہے تو پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں قرار دیتے ہو؟ یہ وہ ضمنی دلیل ہوتی ہے نا اصل میں. تو یہاں بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم خود تو لینا گوارا نہیں کرتے ہو اس کو، ہاں چشم پوشی کر کے لے لیتے ہو لیکن لینا گوارا نہیں کرتے. تم وہی مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہو بھائی جو خود تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو بھائی. کامل مسلمان تو وہ ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَاعْلَمُوا، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، أَنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ غنی، اللہ بے نیاز ہے.
یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار مال خرچ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، تاکید کر رہا ہے نا، یہ کرو، اس طرح خرچ کرو، یہ خرچ نہیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس لیے خوشی خوشی ادا کر لیا کرو، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر خوشی خوشی عمل کرو کہ یہ تمہارا فائدہ ہے، تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد فضائل ملیں گے، اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جائے، اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری عبادت، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں اور فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس سے ہم خود پاک ہوتے ہیں، اللہ تو ویسے ہی پاک ہے۔ ہمارے پاکی کے لیے آپ کو اجر ملے گا، آپ کو نیکی ملے گی اس کی۔ تو کوئی دل میں یہ نہ ہے کسی کے کہ بھئی ہمارے خرچ کرنے کو کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ غنیٌ کیا ہے بھائی؟ اس لیے جو تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ حمید قابل تعریف، حمید ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ اگر حاجت مند جن پہ خرچ کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان پہ خرچ کرنے کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ اس کے محتاج ہیں۔ ہاں بھائی، نہ تو خرچ کرنے والوں کے مال کی اللہ کو حاجت ہے، نہ جس حاجت مندوں پہ خرچ ہو رہا ہے نہ اس کی تعریف کی کیا ہے اللہ کو حاجت ہے۔ حمید، وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے سے لوگ خود قابل تعریف بن جاتے ہیں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ کمال اکمل، اس میں اضافہ کیا ہے؟ اس میں اضافہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ اتنے کمال کی حد تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں وہ کمال رکھتا ہے کہ ہماری تعریفیں، شکر، ہماری عبادتیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ حکم دیتا ہے ہمارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کو حکم بھی ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہن کلیئر رکھیں، اللہ اس وقت بھی خالق تھا جب اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا۔ ارے بھائی، ہم کاتب کب بنتے ہیں؟ جب کچھ لکھ لیتے ہیں نا۔ ہاں بھائی، کچھ لکھتے ہیں تو کاتب بنتے ہیں۔ ہم ورکر کب بنتے ہیں؟ جب کچھ ورک کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں نا بھائی۔ ہم خادم کب بنتے ہیں؟ جب کوئی خدمت کرتے ہیں نا۔ اللہ اس وقت خالق تھا جب اس نے کسی کو پیدا نہ کیا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنے خالق ہونے میں کسی کو پیدا کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی رازق تھا کہ جب اس نے کسی کو رزق نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت بھی سمیع تھا جب اس نے مخلوق کی کوئی بات اس وقت سننے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ اس وقت بھی غفور تھا کہ اس وقت کسی کو اس نے بخشا نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی غفور تھا۔ وہ اس وقت بھی رحمان تھا کہ جب اس نے کسی پر عملی طور پہ رحم نہیں کیا تھا۔ تو وہ حمید ہے اس وقت بھی جب کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہ تھا۔ وہ اس وقت بھی حمید تھا۔ ہماری تعریفوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اصل میں توحید ہے، توحید سمجھنا چاہیے۔ یہ توحید سمجھنا نا، یہ سب میں توحید بیان کر رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں فائدہ کے لیے سب کچھ۔ تو غنی، جو خرچ کرنے والے سن لے، تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں فائدہ ہے۔ اور جو تم سمجھتے ہو کہ جن پر خرچ کیا جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان سے تعریف چاہتے ہیں کیا؟ نہیں، حمید،
وہ خود ایسا قابل تعریف ہے کہ کسی کی تعریف کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ تو حاصل خلاصہ یہ ہوا آیت کا، سورہ بقرہ آیت نمبر 267 کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ خرچ کرو اس پاکیزہ مال میں سے، حلال مال میں سے، عمدہ مال میں سے جو تم نے کمایا، ما کسبتم جو تم نے کمایا، وہ مما اور اس مال میں سے اخرجنا لکم من الارض جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں حلال مال خرچ کریں، عمدہ مال خرچ کریں، عمدہ سے بھی بڑھ کر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل درجے کی نیکی تک تم جو ہے کب پہنچو گے؟ محبوب ترین مال خرچ کرو۔ ہاں آگے فرماتے ہیں کہ وما تنفقوا من شیء، ٹھیک ہے، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ جو تم ادنا مال خرچ کرتے ہو محبوب نہ بھی ہو، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو پتہ ہے، لیکن کامل درجے کی نیکی کب ہوتی ہے بھائی؟ محبوب ترین مال۔ تو بھائی کبھی اس پر بھی عمل ہونا چاہیے، ہاں بھائی اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ ویسے پاکیزہ مال تو ہم خرچ کریں، حلال مال بھی خرچ کریں، لیکن کبھی محبوب ترین مال بھی خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راہ میں۔ آپ کو ایک گھر آپ کا بہت اچھا ہے، آپ لگتا ہے، آپ کی ضرورت کا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، چلو بھائی کسی غریب کو دے دیا، مجھے پسند تھا یہ دے دیا۔ کوئی آپ کے پاس گھڑی ہے، سب سے پیاری گھڑی ہے، کسی غریب کو دے دی، اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مطلب ہے نا محبوب ترین مال خرچ کیا۔ صحابہ نے عمل کیا، آیات اترتی ہی صحابہ میں عمل کا جذبہ ہوتا تھا، کیسے عمل کروں گا؟ تو اس درس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جذبہ پالنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ جو خرچ کرو گے وہ باقی رہ جائے گا، ورنہ تو جو 10,000 کا جوڑا پہنو گے تو باسی پرانا ہو جائے گا، 10,000 کا جوتا پہنو گے تو پڑ جائے گا، یا پھر کوئی مسجد سے لے جائے گا کوئی مسجد سے، اس لیے شرافت سے دے دو، شرافت سے، ورنہ تو کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا بہرحال۔ لیکن جو آپ نے دے دیا وہ باقی رہ گیا۔ بھائی ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس سے ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس سے باقی رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، تو تم نے اللہ کے پاس چھوڑ دیا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو بھائیو قرآن کریم سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ